السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی اللہ عظیم الشان عظیم المرتبت دی ذات ببرکات واسطے
مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام الہدا امام الاولین امام الآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار راہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات واسطے واجب الاحترام سامعین و حضرات، اس وقت جس مقام ذیشان نو تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اور او دا تیسرا رکوع ہے 15واں پارہ، جہدے اندر اللہ خالق و مالک عز و جل نے سب تو پہلے اپنی توحید نو بیان کیتا ہے۔ توحید نو بیان کرن تو بعد ایک بہت بڑا حق ہے جیڑا حق حقوق العباد تو بھی اعلیٰ تے افضل ہے، وہ ہے حقوق والدین۔ حقوق العباد تو بھی افضل اور اعلیٰ حق والدین دے حق نو اللہ نے اپنے حق دے نال ملا کے بیان کیتا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین نال نیکی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اچھے طریقے نال پیش آنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ دونوں وچوں یا ایک زندہ ہے، فلا تقل لہما اف، جدو تو جوان ہوئے تے انہاں دے اگے اف بھی نہیں کہنا، اف تک بھی نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تے چڑکنا بھی نہیں۔ توجہ نال باتاں سننیاں نے، چڑکنا بھی، اف بھی نہیں کہنا تے چڑکنا بھی نہیں۔ اللہ پھر کی کہنا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جے انہاں نال گل کرنی ہے تے بڑے ہی نرم لہجے دے نال گل کرنی ہے، آرام نال، محبت نال، پیار نال گل کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جدوں نہ دعا وچوں یا ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے پھر تو کی کرنا ہے؟ پھر اپنے دستے بازو انہاں واسطے بچھا دینے نے رحمت دے نال۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر دعا کرنی اللہ انہاں دوواں تے رحم کر دے جی میں میرے بچپن تے رحم کر دے رہنے، جی میں مینوں پیار نال پالیا پوسیا بڑا کیتا جوان کیتا، اللہ اج انہاں دوواں تے رحم فرما دے۔ اے ہے اللہ نے دعا سکھلائی، دعا کی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کریا کرو اپنے والدین واسطے، ربا سونیا میرے والدین تے رحم فرما دے۔ اللہ ساڈے تمام تر جتنے والدین نے سب تے رحمتہ فرما، اللہ زندہ نے تے اللہ انہاں نو صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما، اگر فوت ہو گئے نے، ایک فوت ہو گئے یا دوویں، اللہ دوواں تے یا ایک تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما کے انہاں دے گناہاں نو معاف فرما۔ اللہ اکبر، یہ دعاواں ایڈیاں پیاریاں دعاواں نے، یقین کیجئے صدق دل نال جدو بندہ پڑھدا ہے نا، ایمان بھی تازہ ہو جاندہ ہے، روحانیت دے اندر اضافہ ہو جاندہ ہے، اور اللہ تعالی دنیا آخرت دے اندر اس طرح مالا مال کر دیندے نے۔ بہت سارے ایسے لوگ، میں بھی اسٹڈی کی تھی، تو صاحب نے بھی سنیا ہے، وہ کہندے نے جی جو کچھ ملیا نا میرے ماں باپ دی دعا دے نال ملیا ہے جی، جو کچھ ملیا میرے ماں باپ دی دعا دے نال ملیا۔ میں کہنا سب تو پہلے میں ایتھے کھڑا
مینوں اگر سب کچھ ملیا ہے میرے اللہ دی رحمت نال ملیا ہے تے میرے ماں باپ دیاں دعاواں دے نال ملیا ہے. ہاں جی پہلے اللہ دی رحمت پھر والدین دیاں دعاواں. یہ بھی نہیں ٹھیک ہے کہنا جو کچھ ملیا ہے میرے والدین دی دعا دے نال ملیا ہے. اس واسطے اللہ دی پہلے تعریف کرنی ہے کہ اس مالک نے میرے ماں باپ نو اینی توفیق بخشی, اینی عنایت بخشی کہ میرے والدین نے میرے واسطے دعاواں کیتیاں, ساڈے واسطے دعاواں کیتیاں. اللہ پاک نے ساری زندگی اندر 4 چاند لگا دیتے. حضرات میں کیڑا کیڑا واقعہ سناواں, تساں احباب نے کثرت دے نال علماء کرام کولوں حقوق الوالدین دے بارے گفتگو سنی ہے, اور کسے دی 50 سال زندگی ہے, کسے دی 70 سال, کسے دی جناب 60 سال زندگی ہے. اس زندگی دے اندر انہاں نے پتہ نہیں کنے واری علماء کرام کو سنیا کہ حقوق والدین, والدین دی عزت کرنی ہے بھائی, والدین دا خیال کرنا ہے, والدین نال اچھے طریقے نال پیش آنا ہے. تو سب آپ سن دے رہندے ہو نا, ٹی وی تے بھی, موبائل فون تے بھی, نعتاں بھی سن دے ہو ماں باپ دے متعلق. لیکن گل کی ہے میرے بھائیو, گل عمل دی ہے کہ اسی عمل دی دنیا وچ نہیں آندے, تصور دی دنیا وچ آ کے حقیقتاً اپنے دلوں اپنے والدین واسطے دعا نہیں کردے. کاش کہ اسی اپنے دلوں اپنے والدین واسطے دعا کریے, رب کائنات انہاں دی آخرت واسطے کچھ سامان مہیا فرما دے. اللہ میں تیرے کو دعا کرنا پھر دعا کرنا, اللہ ساڈے وچوں جتنے بیمار نے شفا عطا کر دے, جس بیماری اندر مبتلا نے مولا شفا عطا کر دے. اور تیرے تو علاوہ شفاواں دین والا کوئی نہیں, تیرے تو علاوہ اللہ بیماریاں نو دور کرنے والا کوئی نہیں. مالکہ کسے دی چھوٹی بیماری ہے, کسے دی بڑی بیماری ہے, اللہ شفاواں عطا کر دے اور ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا کر دے. مالکہ میں دعا کرنا اگر ساڈے والدین اگر زندہ نے تے بیمار نے شفا عطا کر دے. مالکہ اگر او اس دنیا تو چلے گئے تے سانو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے. آئیے ذرا غور کیجئے, جمعے دی گھڑی ہے, ہو سکتا ہے کوئی منہ وچوں لفظ نکلیا تواڈے بھی کان اور دل دماغ اندر چلا جائے تے میری بھی کچھ نجات دا کچھ ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر اللہ. قرآن متعدد مقامات تے والدین دے بارے اعلان کر رہے ہیں, لوگوں اپنے والدین دی عزت کرو, اپنے والدین دا احترام کرو, اپنے والدین دا خیال کرو. افن ولا تنہرہما, اف بھی نہیں کہنا, چڑکنا بھی نہیں. اف کہندے نے چھوٹی جی تکلیف نو, چھوٹی جی تکلیف نو جڑی ایویں ہی کسے دتی جاندی ہے نا کہ ایویں ارادہ نہیں ہوندا پھر بھی تکلیف آ جائے. اللہ اکبر اللہ. اس واسطے علماء نے تے اتھوں تک بھی بیان کیتا ہے کہ ناخنا دے نیچے جڑی میل ہوندی ہے نا اونوں بھی عربی دے اندر اف کہندے نے کہ اونوں کڈن لگیاں کہ تھوڑی جی بندے نو تکلیف ہوندی ہے نا, اینی تکلیف بھی اپنے ماں باپ نو پہنچانی, بولو سارے, نہیں پہنچانی. جنہ دے زندہ نے بولو, جنہ دے فوت ہو گئے نے انہاں واسطے دعا کرو, اللہ انہاں دے درجات رو بلند فرمائے. تو قرآن میں پہلا پارہ پڑھیا تو اللہ نے بنی اسرائیل نو مخاطب کیتا, اور والدین دے بارے اللہ پاک نے اپنے قرآن نو بنا کے اپنے محمد کریم تے نازل فرمایا. قرآن کی کہہ رہے ہیں, دوسرا پارہ یعنی دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے, پہلا نصف ختم ہو رہا ہے, دوسرا شروع ہو رہا ہے. ابتدا دے اندر اللہ بنی اسرائیل کو وعدہ لے رہے ہیں. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں, فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فرمایا اساں بنی اسرائیل کو پختہ وعدہ لیا, پختہ عہد لیا. عہد کیے لا تعبدون الا اللہ, اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی, اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے جبین نیاز نو جھکانا نہیں. وبالوالدین احسانا, والدین نال نیکی کرنی ہے, والدین نال حسن سلوک کرنا. قرآن دا 5واں پارہ, اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں, آواز آ رہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ دی عبادت کرنی ہے تے او دا شریک بھی کسے نو نہیں بنانا، تے والدین نال نیکی کرنی ہے۔ اللہ نے اور بھی چیزاں اس آیت دے اندر بیان کی تیاں، رشتہ داراں نال حسن سلوک کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ مسافراں نال پیار کرنا ہے، اللہ والدین نال نیکی کرنی ہے، قریبی رشتہ داراں نال پیار کرنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہمسائے نال بھی اچھے برتاؤ استعمال کرنا ہے، اچھے طریقے نال چلنا ہے۔ قرآن دا 8واں پارہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں سورہ انعام دے اندر، فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔